الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ریاکاری اور مکاری کر کے، شہرت و نمود کے ذریعے سے یا لوگوں پر احسان جتلا کر کے اپنے صدقات و خیرات کو، اپنی نیکیوں کو ضائع و برباد مت کرو۔ احسان جتلانا یا لوگوں پر احسان کرنا یہ بہت ہی اچھا اور اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی بندہ کسی انسان پر احسان کرے، اس کے کسی مجبوری اور پریشانی میں کام آئے۔ یہ مومنین کے صفات میں سے ایک اہم صفت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند اور محبوب ہے، لیکن اس کے برخلاف احسان جتلانا، کسی پر کوئی نیکی کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، اس کو بدنام کرنا، یا اس کے جو آپ کام آئے تھے اس کو سماج کے اندر بیان کرنا، یہ ایک مذموم اور قبیح خصلت اور عادت ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات و خیرات کو دکھلا کر کے اور احسان جتلا کر کے ضائع اور برباد مت کرو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 ایسے لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، جو اس دنیا کے اندر لوگوں پر احسان کرنے کے بعد، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد سماج کے اندر ان کو بدنام کرتے ہیں یا ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یا جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں۔ اور تیسرا وہ انسان جو اپنے پائجامے کو، اپنے ٹخنے کو، اپنے پائجامے کو، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے کر کے چلتا اور پہنتا ہے۔ ان 3 لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل نہیں فرمائے گا یا ان پر رحم نہیں کرے گا۔ اس میں سے پہلا انسان وہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ نازیبا سلوک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، یا وہ انسان، وہ بوڑھا انسان جو زناکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان جو لوگوں پر احسان کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد سماج کے اندر اس کو جتلاتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کرو، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، آپ کا منشا اور مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں، چاہے اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کی شکل میں ہو یا حقوق العباد کی ادائیگی کی شکل میں ہو، نماز کے اہتمام کی شکل میں ہو یا روزوں کی شکل میں ہو یا صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کی شکل میں ہو، ہمارا منشا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل کے ذریعے سے راضی اور خوش ہو جائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے 7 ایسے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس میں سے ایک انسان وہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔
جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے بالمقابل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بھیگا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک۔ وہاں 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے اور ان کے ان نیک اعمال کے ذریعے سے جو انہوں نے اس دنیا کے اندر کیے ہوں گے، ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک انسان وہ ہوگا کہ وہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اس انسان نے اپنے داہنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیا ہوگا، صدقہ تو خیرات کیے ہوں گے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا ہوگا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے کسی کو کچھ دیا، ورجل تصدق، صدقہ تو خیرات کیے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ اس نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ چپکے سے کسی اپنے بھائی کا تعاون کر دیا۔ اس کا کوئی بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی اس کا دوست بیمار تھا، اس کے وہ کام آ گیا، اس کی کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں وہ کام آ گیا، اس کے ساتھ احسان کیا، اور اس کے بعد اس کا احسان وہ سماج کے اندر جتلاتا نہیں ہے۔ اس پر وہ احسان کرنے کے بعد، بھلائی کرنے کے بعد سماج کے اندر اس کو بدنام نہیں کرتا ہے، ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے، نہ اس کو بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر تمہارے یہ کام آیا تھا، لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا، جب تمہارے گھر میں کھانے کے لیے غلے اور اناج نہیں تھے، راشن نہیں تھے، میں نے تمہارے گھر پر راشن اور غلہ اور اناج پہنچایا تھا، تمہارے بچے بیمار تھے، تمہارے دوا اور علاج کا میں نے بندوبست کیا تھا، تم جو ہے پریشانی اور مصیبت کے عالم میں تھے، میں نے تمہارے فلاں وقت پر تمہارے کام آیا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ ہم اگر کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو اس کو سماج کے اندر بیان کرتے ہیں، چاہے اپنی واہ واہی لوٹنے کے لیے یا اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ کسی کو اگر ہم ایک کپ چائے پلاتے ہیں تو اس کو 4 لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو چائے پلایا، فلاں آدمی بیمار تھا، ہم نے اس کے کام آیا، فلاں آدمی کے جو ہے دوا اور دارو کا میں نے انتظام کیا، اس کے غلے اور اناج کا ہم نے کام کیا۔ میرے بھائیو، یہ احسان جتلانا ہے، یہی تو احسان جتلانا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ خصلت، یہ قبیح عادت پائی جاتی ہے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے اعمال کو، نیکیوں کو، صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر کے اور دکھلا کر کے، شہرت اور نمود کے لیے کو ظاہر کر کے اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد مت کرو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو اس احسان کو جتلائے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں اپنے ان اعمال کو۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمارے اندر اوصاف حمیدہ پیدا فرما، اور قبیح عادت اور مذموم صفات سے ہمیں تو معمور و محفوظ رکھ۔ آمین۔ تقبل